السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں عالم حیوانات کے معجزات بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی جانوروں اور پرندوں سے تعلق رکھنے والے معجزات۔ اس سے پہلے والے درس میں بھی بہت سے ایسے عظیم الشان معجزات بیان کیے گئے۔ یہاں پر ایک معجزہ اعلان ایمان کرنے والی گوہ۔ یہ گوہ ایک جانور ہوتا ہے، اس کے بارے میں نے اس سے پہلے والے درس میں عرض کیا تھا۔ یہ چھپکلی کی طرح دکھنے والا جانور ہوتا ہے، لیکن سائز میں وہ چھپکلی سے بڑا ہوتا ہے، اور پرانے زمانے میں چور ڈاکو اس کو نقب زنی کے لیے استعمال کرتے تھے کہ یہ کسی بھی چیز کو جب پکڑتا ہے تو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے، اور ایسی مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے کہ آدمی اس کے سہارے سے اوپر کسی اونچی عمارت وغیرہ پہ چڑھ سکتا ہے۔ یہ جانور ایسا ہوتا ہے گوہ۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک اعرابی ناگہاں یعنی اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل کے پاس سے گزرا۔ آپ اپنے اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ یہ اعرابی مطلب دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا، یہ اعرابی جنگل سے ایک گوہ پکڑ کر لا رہا تھا۔ ابھی دیکھیے، وہ دیہاتیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شہر کے رہنے والوں کے طور طریقے اور ان کی تہذیب اور تمدن سے واقف نہیں ہوتے، تو کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اعرابی یہ گوہ پکڑ کے لا رہا تھا جنگل سے۔ اعرابی نے آپ کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کون ہے، یعنی جب حضور کو دیکھا تو حضور کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اعرابی یہ سن کر آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے لات و عزیٰ کی قسم ہے کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گوہ آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے۔ یہ لات و عزیٰ یہ مشرکین عرب، مشرکین مکہ کے بتوں کے نام ہے۔ جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم یا اس کے ناموں کی قسم کھاتے ہیں، اس طرح چونکہ وہ اپنے بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اپنا خدا سمجھتے تھے، اس لیے وہ ان کی قسم کھاتے تھے۔ تو اعرابی بھی چونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ لات و عزیٰ کا ماننے والا تھا، تو اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ میری یہ گوہ آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی نہ دے۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گوہ کو آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ نے گوہ کو پکارا تو اس نے لبیک اور سعدیک اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمام حاضرین نے اس کو سن لیا۔ یعنی گوہ جو جانور ہے وہ عام طور پر بولتا نہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے، یہاں تو ایسے کو بھی قوت گویائی مل جاتی ہے جن کو قوت گویائی نہیں ملتی، یا جن کی قوت گویائی ختم ہو چکی ہوتی ہے، یا جو پہلے نہیں بولتے ہوتے وہ حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس نے لبیک اور صادق یعنی میں حاضر ہوں اتنی بلند آواز سے کہا کہ سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے سن لیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تیرا معبود کون ہے، تیرا خدا کون ہے؟ تو گوہ نے جواب دیا کہ میرا معبود وہ ہے کہ اس کا عرش آسمان میں ہے اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اے گوہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ تو گوہ نے بلند آواز سے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ گوہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔
یہ منظر دیکھ کر اعرابی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن اس وقت میرا یہ حال ہے کہ آپ میرے نزدیک میری اولاد بلکہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے کی برکت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے لیے حمد ہے، خدا کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ اعرابی قرآن کی ان دو صورتوں کو سن کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے فصیح و بلیغ زبان کے ماہرین، طویل اور مختصر ہر قسم کے کلام کو سنا ہے۔ زبان کے ماہرین کے کلام، فصیح و بلیغ کلام اور لمبے اور مختصر کلاموں کو سنا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کلام کبھی نہیں سنا۔ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اس کلام کا مقابلہ کون سا کلام کر سکتا ہے جو اللہ کا کلام کہا جاتا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہو، اس سے بہتر پھر کون سا کلام ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک مفلس اور غریب انسان ہے، تم لوگ اس کی مالی امداد کر دو۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں نے اس کو بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 10 گابھن اونٹنیاں دی۔ یہ اعرابی تمام مال و سامان کو ساتھ لے کر جب اپنے گھر کی طرف چلا تو راستے میں یہ دیکھا کہ اس کی قوم بنی سلیم کے 1000 سوار نیزہ اور تلوار لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے لیے جا رہے ہو اور کس ارادے سے چلے ہو؟ تو سواروں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس شخص سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس شخص کے لیے اس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ سن کر اعرابی نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور اپنا سارا واقعہ ان سواروں سے بیان کیا۔ ان سواروں نے جب اعرابی کی زبان سے اس کا ایمان افروز واقعہ سنا تو سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر سب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیزی کے ساتھ ان لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے جسم اطہر سے گر پڑی اور یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم آپ کے ہر حکم کی فرما برداری کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حضرت خالد بن ولید کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی سلیم کے سوا کوئی بھی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس کے 1000 آدمی بیک وقت مسلمان ہوئے ہوں۔ ایک ساتھ میں 1000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس حدیث کو طبرانی اور بیہقی اور حاکم اور ابن عدی جیسے بڑے بڑے محدثین نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ جانوروں کے واقعات معجزات سے تعلق رکھنے والے اور اس سے پہلے بھی آپ نے سنے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قسم کے سینکڑوں معجزات میں سے یہ چند واقعات اس بات کی سورج سے زیادہ روشن دلیلیں ہیں کہ روئے زمین کے تمام حیوانات، تمام جاندار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں کہ آپ نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں ہیں اور یہ سب کے سب آپ کی مدح و ثنا کے خطیب اور آپ کی مقدس دعوت اسلام کے نقیب ہیں۔ یعنی جانور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، حضور کی مدح و ثنا کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ سب آپ کے امر و نہی کی حکمرانی اور آپ کے اقتدار و تصرفات کی سلطانی کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے ہر فرمان کو اپنے لیے واجب الایمان اور لازم العمل سمجھتے ہیں۔ یعنی دوسری مخلوقات بھی، روئے زمین کی دوسری مخلوقات بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی ہے، حضور کی اطاعت کرتی ہے، حضور جو بھی حکم دیتے ہیں وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ مخلوق دوسری مخلوقات بھی جانتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہوتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا واجب اور لازم ہے، اس لیے وہ حضور کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔
اور آپ کے اعزاز و اکرام اور آپ کی تعظیم و احترام کو اپنے لیے سرمایہ حیات تصور کرتے ہیں۔ کاش اس زمانے کے مسلم نما کلمہ پڑھنے والے انسان ان بے زبان جانوروں سے تعظیم و احترام رسول کا سبق سیکھتے اور دل و جان سے اس روشن حقیقت پر دھیان دیتے جو ہمارے امام نے کہا ہے کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سنگ یعنی پتھر، تسلیم مانے سلام، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم یعنی پتھر بھی حضور کی بارگاہ میں ادب سے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور پیڑ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ پیڑ کے واقعات بھی اس سے پہلے بیان کیے گئے، اور وہ پتھر کا واقعہ بھی بیان کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ آگے جو شعر ہے کہ ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، یعنی یہیں پر چڑیاں پرندے بھی آ کر فریاد کرتے ہیں اور ان کی فریاد رسی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد بھی فرماتے ہیں، اور ہرنی بھی یہیں سے انصاف چاہتی ہے، اور اسی در پہ شکران ناشاد۔ شکران ناشاد کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اونٹ جو ناخوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اپنے مالک سے ناراض ہوتے ہیں، وہ بھی اسی بارگاہ میں اپنی تکلیف کی شکایت کیا کرتے ہیں۔ تو وہ اونٹ والا واقعہ بھی جس نے اپنے انصاری جو مالک کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو تکلیف دیا کرتا تھا اس کا گلہ کیا تھا اور اس کی شکایت حضور کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت کو سن کر انصاری کو تاکید بھی فرمائی تھی، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم دیتے ہو، تو جتنا کام لیتے ہو پھر اتنی اس کو خوراک بھی، اس کا خیال بھی رکھو، ہر اعتبار سے اس کا جو ہے کہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اونٹ تھا ان کے مالک جو ایک انصاری صحابی تھے ان کو فرمائی تھی۔ اب یہاں پہ چڑیوں کی بات آ گئی ہے، تو چڑیاں بھی چونکہ عالم حیوانات سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ جو فرمایا کہ چڑیاں یہاں پر فریاد کرتی، تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیوں اور پرندوں کی بھی داد رسی فرمائی ہے، فریاد رسی فرمائی ہے۔ اس میں سے چند واقعات ہم شامل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، ہم نے ایک پرندہ دیکھا کہ اس کے پاس اس کے 2 بچے تھے، ہم نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا، وہ پرندہ جو چڑیا کی طرح تھا وہ آیا اور اترنے کے لیے اس نے بازو پھیلائے، پرندہ جب اترنے لگتا ہے تو بازو پھیلاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دیکھا اور اس کی تکلیف کو محسوس کر لیا۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس کا دل دکھایا ہے، اس کے بچوں کو واپس کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ چڑیوں والا واقعہ، پرندے والا واقعہ پیش آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیوں کو وہ جو چڑیا تھی، وہ جو بچوں کی ماں تھی، تو بچوں کو چھوڑنے کا حکم دیا تاکہ وہ بچے اس کی ماں سے جدا نہ ہو جائیں۔ یہ ایسا رحم والا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، جس میں پوری کائنات کا درد تھا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، اچانک ایک شخص آیا جس پر کمبل تھا، یعنی وہ کمبل اوڑے ہوئے تھا، اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس پر اس نے کمبل لپیٹا ہوا تھا، یعنی کمبل سے اس چیز کو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، درختوں کے جنگل میں میرا گزر ہوا تو میں نے اس میں ایک پرندے کے بچوں کی آوازیں سنی، تو میں نے ان کو پکڑ لیا اور اپنے کمبل میں رکھ لیا۔ ان کی ماں آئی، یعنی پرندوں کی ماں آئی اور میرے سر پر منڈلانے لگی، میں نے کمبل کو بچوں پر دور کر دیا، یعنی کمبل کو کھول کر وہ بچے جو کمبل کے اندر تھے اس کو اپنے سے دور کر کے رکھ دیا۔ تو اب دیکھیں، ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ پھر کسی جانور کی ماں ہو یا کسی پرندے کی ماں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے سینے میں بڑا رحم والا دل رکھا ہوا ہے۔ تو وہ پرندے جب الگ کر دیے، کمبل کو دور رکھ دیا، تو وہ ان سب کو اپنے یہ جو ماں تھی بچوں پر آ کر گر گئی، ماں جو تھی وہ بچوں پر آ کر گر پڑی، تو میں نے ان سب کو اپنے کمبل میں لپیٹ لیا، یعنی پہلے صرف بچوں کو پکڑا تھا، اب بچوں کے ذریعے سے ماں کو بھی کمبل میں لے لیا۔ ماں تو ظاہر سی بات ہے وہ بچوں پر رحم کرتی، بچوں کو بچانے کے لیے وہ کمبل میں آ گئی، تو اب یہ کمبل کو لپیٹ لیا اور ماں کو بھی اس میں لے لیا، اور کہتے ہیں کہ اب وہ سب میرے پاس ہیں، یعنی بچے بھی میرے پاس ہیں اور بچوں کی ماں بھی میرے پاس ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو رکھ دے، میں نے ان کو رکھ دیا، مگر ان کی ماں نے ان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا،
دیکھیں ماں کے اندر کتنا رحم والا دل ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کمبل کو کھول دیا گیا ہے اور اس کو آزاد کر دیا گیا. بچوں کے اندر اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اڑ کر اپنے آپ کو بچا سکیں. ماں کے اندر تو اڑنے کی صلاحیت تھی, وہ تو اڑ کر چلی جاتی, وہ اپنے آپ کو بچا لیتی. لیکن بچوں کے خیال میں ماں بھی نہیں اڑ رہی ہے, ماں بھی وہی موجود ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے. یہ پرندوں میں جو ماں ہے اس کے دل کے اندر یہ رحم دلی ہے, تو انسانوں میں جو ماں ہوتی ہے اس کی رحم دلی کا عالم کیا ہوگا. پھر آگے جو حدیث پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو وہ بچوں کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بچوں پر ماں کے رحم کرنے پر تعجب کرتے ہو, اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے, تحقیق اللہ اپنے بندوں پر ان بچوں کی ماں سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو ان کو واپس لے جاؤ اور ان کو ان کی ماں کے سمیت وہیں پر رکھ دے جہاں سے انہیں پکڑا ہے. پھر وہ انہیں واپس لے گیا اور جہاں سے لایا تھا وہیں پر لے جا کر اس کو رکھ دیا. یہ چڑیوں کے واقعات, ایسے پرندوں کے واقعات بہت سارے ہیں. اب ہرنی کا ایک واقعہ شامل کرتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا میں تشریف لے گئے, ایک ریگستان میں تشریف لے گئے, اور وہاں پہ کچھ جھاڑیاں تھیں. تو ایک ہرنی نے آپ کو ندا دی, ایک ہرنی نے آپ کو پکارا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے, جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. تو اس نے بھی, اب وہ ہرنی بھی تو جانتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے, تبھی تو حضور کو پکارا. وہ بھی جانتی تھی کہ میری فریاد کو یہ سنیں گے اور میری فریاد رسی کریں گے. تو اس نے حضور کو پکارا اور کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ اس اعرابی نے مجھ کو شکار کر لیا, یعنی اس دیہات کے رہنے والے نے مجھ کو شکار کر لیا. وہ قریب میں سو رہا تھا, وہ ہرنی کے قریب میں سو رہا تھا یا کہیں گیا ہوا تھا. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہرنی نے کہا کہ اس اعرابی نے مجھے شکار کر لیا ہے, حالانکہ میرے پاس پہاڑ پر میرے 2 بچے ہیں, آپ مجھے آزاد کر دیجئے تاکہ میں جا کر انہیں دودھ پلا آؤں, وہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا تو ایسا کرے گی. تو ہرنی نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے اسے چھوڑ دیا تو وہ گئی اور بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ گئی. ابھی کسی جانور کو چھوڑ دیا جائے تو کیا وہ واپس جال کے اندر آ جائے گا, کیا واپس وہ شکار کے پاس آ جائے گا؟ لیکن یہ ہرنی, اس نے وعدہ کیا, تو کس کے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ سردار کائنات کے ساتھ وعدہ کیا تھا. وہ وعدہ خلافی کیسے کر سکتی تھی؟ حضور نے اس سے وعدہ لیا تو وہ گئی اور دودھ پلا کے واپس آ گئی, اور پھر اسی جال کے اندر بیٹھ گئی اور اسی رسی کے اندر بیٹھ گئی جس رسی کے اندر اس کو باندھ کے رکھا گیا تھا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے. تو وہ بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ گئی, آپ نے اسے باندھ دیا, دوبارہ رسی سے باندھ دیا. اور اتنے میں اعرابی جاگ گیا جو سو رہا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ, کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ یعنی حضور سے پوچھنے لگا کہ حضور یہاں تشریف فرمائے ہیں تو کیا حضور کو اس ہرنی کی ضرورت ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس ہرنی کو چھوڑ دو. تو اس نے پھر چھوڑ دیا. ہرنی دوڑتی ہوئی جنگل میں چلی گئی اور وہ کہتی جا رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ ہرنی دیکھیں, وہ جو شعر ہم عام طور پر پڑھتے ہیں کہ ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد, صیاد مطلب شکاری. ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد, میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں. کیونکہ حضور سے وعدہ کیا ہے, حضور سے بات چیت ہوئی ہے, تو حضور سے جو وعدہ کیا ہو اس کی خلاف ورزی کیسے کی جا سکتی ہے. اب ایک بڑا پیارا واقعہ جو آگے بیان کرتے ہیں وہ ایمان کو تازگی بخشنے والا واقعہ. یہ جو ہرنی کا واقعہ ابھی آپ نے سنا ہے, اب دیکھیں کیا فرماتے کہ ایک بزرگ نے باب السلام کی طرف ایک ہرنی کو سر جھکائے کھڑا دیکھ کر فرمایا. باب السلام مدینہ منورہ, روضہ رسول, مسجد نبوی میں وہ دروازہ جہاں سے اگر آپ نکلے تو سامنے جنت البقیع, اس کو باب السلام کہا جاتا ہے. اور وہیں اسی دروازے کے قریب میں سنہری جالیاں بھی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے. تو ایک بزرگ نے اسی دروازے کے پاس ایک ہرنی کو سر جھکائے ہوئے کھڑا دیکھا. اب وہ بزرگ ہیں, وہ بھی اللہ والے ہیں, تو انہوں نے بھی ہرنی سے پوچھ لیا یہ ہرنی ابھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا کر رہی ہے, یہ بھی سوال تھا. تو انہوں نے ہرنی کو دیکھ کر فرمایا کہ جنگلی جانور یہاں کیسے, جنگلی جانوروں کا یہاں کام کیا ہے, اور یہ جنگلی جانور ہرنی یہاں آ کیسے گئی؟ تو اس نے کہا, بھی ہرنی نے بھی, وہ اللہ کے جو ولی تھے, وہ جو بزرگ تھے, ان کی بات کو سنا. اب وہ ہرنی جواب دے رہی ہے. تو اس ہرنی نے کہا کہ حضرت
میں اسی ہرنی کی اولاد میں سے ہوں جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید سے آزاد کرایا تھا۔ تو اس ہرنی نے وصیت کی تھی، اس ہرنی نے جس کو اللہ کے رسول نے قید سے آزاد کرایا تھا، اس ہرنی نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ میری اولاد پر لازم ہے کہ بارگاہ رسول میں حاضری دیں اور ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرتے رہیں۔ ابھی جانور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتے، اور انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اگر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام نہ پیش کرے تو وہ کتنا بڑا ناشکرا مانا جائے گا۔ تو وہ تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا جو حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام نہیں پیش کرتا۔ تو یہ جانوروں کے واقعات سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جانور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے تھے، حضور کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، حضور کا ادب و احترام کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صلاۃ و سلام کے ہدیے بھی پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر عالم حیوانات کے معجزات کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد عالم انسانات کے معجزات، عالم انسانیت، انسانوں سے تعلق رکھنے والے معجزات، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔